ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بھیڑ اپنے چھوٹے سے میمنے کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں کے ساتھ ہی جنگل بھی تھا۔ میمنا بہت شرارتی تھا۔ وہ اکثر گاؤں سے نکل کر جنگل میں چلا جایا کرتا تھا اور ادھر ادھر بھاگتا پھرتا رہتا تھا۔ بھیڑ اپنے بچے سے بہت پیار کرتی اور ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ بھیڑ اس کو ہمیشہ خبردار کرتی تھی کہ محتاط رہا کرو اور جنگل میں نہ جایا کرو، وہاں جنگلی جانور ہوتے ہیں، وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کسی دن وہ تمہیں کھا جائے۔ لیکن شرارتی میمنا اپنی ماں کی بات نہ مانتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میمنا پھر سے جنگل میں چلا گیا اور کافی دیر تک کھیلتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ مجھے اب گھر چلنا چاہیے۔ گاؤں اور جنگل کے درمیان ایک نہر بہتی تھی۔ کھیل کھیل کر میمنے کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں سے پانی پیتا جاؤں۔ میمنا نہر سے پانی پینے کے لیے جھکا۔ جب میمنا پانی پی رہا تھا تو ایک بھیڑیا بھی اس کو دیکھ رہا تھا، جو کہ درختوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا میمنا، واہ، آج تو میرا لکی ڈے ہے، بڑا مزہ آئے گا اسے کھا کر۔ یہ سوچ کر بھیڑیا میمنے کی جانب گیا۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو میمنے کی جان اس بھیڑیے سے بچا سکتا۔ بھیڑیے نے میمنے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جنگل مجھ جیسے جنگلی جانوروں کا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو اور اس نہر سے پانی کیوں پی رہے ہو؟ میمنا جانتا تھا کہ بھیڑیے خطرناک جانور ہوتے ہیں۔ اس کی ماں نے اس کو کافی دفعہ بھیڑیوں سے خبردار بھی کیا تھا۔ میمنے کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بھیڑیا اس کو کھانا چاہتا ہے۔ میمنا بھیڑیے سے جان بچانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ بھیڑیا ایک دفعہ پھر سے غرایا، تم نے سارا پانی گندا کر دیا ہے، اب یہ گندا پانی میں کیسے پیوں گا؟ میمنے نے کہا کہ جناب، جہاں آپ کھڑے تھے پانی وہاں سے بہہ کر میری طرف آ رہا تھا، میں اس کو کیسے گندا کر سکتا ہوں؟ بھیڑیا میمنے کی عقل مندی اور حاضر جوابی سے حیران ہو گیا، لیکن بھیڑیا میمنے کو کھانے کا کوئی بہانہ سوچنے لگا۔ بھیڑیا اب کی بار چلایا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان چلانے کی؟ مجھے لگتا ہے کہ تم وہی میمنے ہو جس نے پچھلے سال مجھے گالی بھی دی تھی۔ میمنا منت سماجت کرتے ہوئے بولا، جناب، میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور میں آپ کو کیوں گالی دوں گا؟ میمنا جانتا تھا کہ بھیڑیا اس کو ہر حال میں کھانا چاہتا ہے اور اب بہانے بنا رہا ہے۔ اتنے میں اس کو دور سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ اس کا مالک تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ میمنے نے سوچا کہ اگر میں کچھ دیر اور اس بھیڑیے کو باتوں میں لگائے رکھوں تو اتنی دیر تک مالک بھی آ جائے گا اور وہ اس بھیڑیے کو مار بگائے گا، پھر ہو سکتا ہے میری جان بچ جائے۔ میمنا بڑی چالاکی سے بولا، جی محترم، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری وجہ سے ہی پانی گندا ہوا تھا، لیکن میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اس طریقے سے میمنے نے بھیڑیے کو کچھ منٹ اور باتوں میں الجھائے رکھا۔ ابھی میمنا باتیں کر ہی رہا تھا کہ اوپر سے مالک آ گیا۔ اس نے بھیڑیے کو ڈرا کر دور بھگا دیا۔ میمنے کے مالک نے اس کو اٹھا لیا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ میمنے کو اب سکون کا سانس آیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ بھاگ کر اپنی ماں کی طرف گیا اور اس کو سارا واقعہ سنایا جو جنگل میں پیش آیا۔ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اس کی ہر بات مانا کرے گا اور جنگل میں پھر کبھی نہیں جائے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے اور خطروں سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اگر کبھی مشکل میں پھنس جائیں تو عقل مندی سے بچاؤ کا راستہ نکالنا چاہیے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔